بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اسلام آباد میں کوئی دن بھی سلو دن نہیں ہے خبروں کے حوالے سے، اور آج تو بہت ہی ہنگامہ خیزی رہی ہے، اور بلکہ اس میں تسلسل رہا ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے سیاست کے اندر بہت چال ہے، وہ آج بھی جاری تھا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، 180 ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا وزیر اعظم بننے کے بعد، وہ 174 ووٹس تھے، جبکہ عمران خان صاحب نے 178 ووٹس لیے تھے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ بھرپور اعتماد ہاؤس کا حاصل ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹس رہی ہیں، اور جو پرائم منسٹر نے اس سے پہلے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایجنڈا ایک ہی ہوگا بات چیت کا، اور وہ ایک ہی وقت میں انتخابات، اور اس کے علاوہ جو اس وقت عدالت کے معاملات ہیں، پروسیجر بل ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس سے پہلے قرارداد پیش کی تھی، اور انہوں نے بھی پیغام دیا کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ با اختیار ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ پھر جو انہوں نے ایجنڈے کی بات کی ہے تو صرف یہ کہ ایک ساتھ جو انتخابات ہیں اس ایجنڈے پہ صرف بات ہوگی۔ اپیرنٹلی جو حکومت ہے وہ اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، اور تمام معاملات جو ہیں اب وہ گھوم پھر کے پارلیمان میں آ چکے ہیں، اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس لڑائی کے اندر بھی پارلیمان جو ہے وہ اکٹھے پرفارم کرے گی۔ اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ دوسری کی پولیٹیکلی یا سیاسی طور پر ان کی حریف ہے، حلیف نہیں ہے، اس وقت حلیف ہے لیکن آئیڈیولوجیکلی اور نظریاتی طور پر حلیف نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین نے یہ جو قرارداد تھی یہ پیش کی۔ بہرحال ابھی چیلنجز تو بہت سے ہیں، خاص کر کے کورٹ کے محاذ پہ، لیکن آج کورٹ بھی جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور آج بڑا مصالحانہ رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا۔ جو سماعت ہوئی اس میں 2 جج صاحبان جو ہیں وہ خاموش رہے، چیف جسٹس صاحب نے ہی بات کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے تھے کہ کوئی سیاسی کوئی پرپوزل کی بھی انہوں نے بات کی، لیکن ان کو سننے سے انکار کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی بات چیت جو ہے اس کے ذریعے سے آپ معاملات کو حل کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا، جو کہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یوسف گیلانی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بات چیت بھی کی ہے میڈیا سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کل ایک اور دور ہوگا جس کے اندر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا صرف ایک ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کیا جو مذاکرات ہیں وہ انتخابات کو اکتوبر کے اندر تمام یعنی سب جو انتخابات ہیں اسمبلیوں کے وہ اکٹھے ہوں گے، یا اس سے پہلے بھی مانا جا سکتا ہے، جو کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس دوران آئی ہے، اور وہ پرویز الہی صاحب کی آئی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے صحافیوں سے بات چیت بھی کی۔ اس بات چیت کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست دائر کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، شاید حکومتی اتحاد بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہو، لیکن کیا کہا ہے پرویز الہی صاحب نے وہ ذرا آپ خود سن لیجئے۔ ہمارے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سبطین خان صاحب، انہوں نے خود خان صاحب سے پوچھ کے اپلائی کیا کہ اسمبلی کو بحال کریں۔ اب اس کو کیا کہا جائے، اسمبلیوں میں سے استعفے واپس لینے کی بات ہو، استعفے دینے اور پھر واپس لینے، اسمبلیاں توڑنے اور پھر اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بات کی جائے، تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ پی ٹی آئی اس کو یو ٹرن کہیں گے یا کیا کہیں گے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی وے فارورڈ اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، دونوں پنجاب اسمبلی اور کیا وہ بحال ہوں گی تو 63 کی تشریح بھی ضروری قرار پائے گی؟ بہت اہم سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب، اور یہ بھی یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے آج بھی مذاکرات کا، تو حافظ صاحب سے ہم ان سے پوچھیں گے جو کہ پی ڈی ایم کے بھی ترجمان ہیں اور اپنی جماعت کے بھی اسپوکس پرسن ہیں۔ احمد اویس صاحب، پاکستان
तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले मैं कायरा साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये बतलाइए कि अब ये जो पिटीशन की भी बात हुई उससे पहले मुज़ाकरात की और एतमाद के वोट की, क्या पैगाम वज़ीर आज़म ने या इत्तेहादियों ने दिया है, किसको पैगाम दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, वो कायम रहेगी और वज़ीर आज़म जा सकते हैं, जाएँ, लेकिन ये कोई डटने वाला मौक़िफ़ है या महाजराई से आज तो लगता है कि मसालियत थी सुप्रीम कोर्ट में? महाजराई ना तो दानिशमंदी है, ना महाजराई किसी के में है, ना महाजराई मकसूद है। मसला यह है खान के इख्तियार को अगर किसी तरफ से भी वहां तजावुज़ किया जाए तो ये मुनासिब नहीं है। ये बात तो तय है ना कि पार्लिमान मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम है, अवाम की विल पार्लिमान में रिफ्लेक्ट होती है, किसी और इसकी ये बात थी। बाकी अदलिया का एहतराम है, अदलिया का अपना हकीकत है, और उससे इनकार करके या उसको डाउनग्रेड करके या अदलिया को जज करके आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं चला सकते। उसकी भी एक अपनी हैसियत है, उसको भी डिटरमिन करके चलना है। इन दिनों बाकी इदारों का भी यही है। इन दिनों जो सियासी हिद्दत थी, आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमें सियासी हिद्दत कम करनी चाहिए, डायलॉग के रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन वो ना खोलने की वजह से आज ये हालत हो गई कि सियासी जमातें तो आमने सामने थी ही, अब यूं लग रहा था कि पार्लिमान और अदालत भी आमने सामने आ गए हैं। अब उससे सूरत हाल बाहर निकलने की एक पैदा होनी शुरू हुई है। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, इसमें किसी की फतह किसी की शिकस्त नहीं है। अच्छा, अगर इसको हम ये देखना चाहेंगे और इसको इस तरह डिबेट करेंगे कि ये एक की फतह दूसरे की शिकस्त हो गई, तो ये मुनासिब नहीं होगा। हाँ, मेरी दानिश में एक बेहतर सफर शुरू हुआ है, सेंस प्रिवेल की है, और इससे हमें तवक्को करनी चाहिए कि बेहतरी के रास्ते निकलेंगे। कायरा साहब, नहीं आपको लगता है कि नतीजा खेज, सर देखिए एजेंडा आपका ये है कि एक साथ इंतखाबात हों। कल वज़ीर आज़म ने कहा था अक्टूबर, आज उन्होंने किसी अक्टूबर नवंबर की बात नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद फ्लेक्सिबल हो सकता है अक्टूबर से पहले, लेकिन एक साथ इंतखाबात के लिए ये मुमकिनात में से है। ये अस्मा एक बड़ी वाज़ेह बात है, जब आप डायलॉग में जाते हैं ना तो कोई फरीक भी अपनी शर्त रख के नहीं बैठ जाता। हाँ, अपना एजेंडा रख के बैठता है, अपना मुतालबा रख के बैठता है, उसके ऊपर डिबेट होती है। यही बात हम खान साहब को पहले से कह रहे थे कि शरायत ना रखें, शर्तों के साथ डायलॉग नहीं होते। इसी तरह हम कैसे शरायत रख सकते हैं? सो हमें ओपन एंडेड बैठना होगा, एक प्रिंसिपल है, वरना आगे पीछे इंतखाब तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। एक असूल तय है हमारी तरफ से, और इसको बाय एंड लार्ज सारी सियासी जमातें मासिवाए खान साहब के, यदि जमात इस्लामी भी इसकी हामी है कि मुल्क में इंतखाब एक वक्त में होना चाहिए। इस मुल्क के बहुत सारे दानिश्वर भी, मीडिया भी, इंटेलिजेंसिया भी इस बात पे तैयार है और समझता है कि अलग अलग इंतखाब पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे। अच्छा, यानी इससे पहले कोई चीज़ आप काबिल कबूल नहीं है, यानी कि इंतखाबात एक साथ होंगे, भले वो अक्टूबर से पहले हो जाए, लेकिन एक साथ होना ज़रूरी है। पहले भी हो सकते हैं। अगर आप किसी बेस पे भी नहीं आएंगे तो फिर तो आप बुनियादी तौर पे जो एक सारों का थीसिस है, ठीक देखिए ना, ठीक बात कायद साहब, मैं जी सही आपकी आवाज़ कट रही है, ठीक है। ये अब मैं हाफिज साहब, मौलाना का ज़ाहिर है स्टांस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना कहते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती, वो जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल होता है जो भी है, तो ये स्टांस मौलाना का जो है ये फर्म है या वो थोड़े से वो भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, मुज़ाकरात में आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा बीबी। देखिए, मौलाना साहब चूँकि PDM का सरबरा भी है और जमीयत उलमा इस्लाम का रहबर और अमीर भी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की वो मकसद ये नहीं था कि मैं मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ, क्योंकि जो शख्स जमहूरियत पर आइन रखता हो, आइन की बालादस्ती की बात करता हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करता हो, वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं
کسی بھی حریف یا سیاسی مخالف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن سوال یہ تھا کہ بات کس ماحول میں، بات کرنے کا طریقہ کار، حکمت عملی، اس سے مولانا کا اتفاق نہیں تھا۔ وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے ذریعے، جیسے کہ آج انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بات یہاں نہیں ہونی چاہیے، سیاستدان بیٹھ کے، تو یہی بات 4 اپریل سے پہلے بھی ہو سکتی تھی، جب تمام پارٹیوں کے وکلاء منتیں کرتے رہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن وہاں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کا وکیل عرفان قادر کو موقع نہیں دیا گیا۔ اب اس کے بعد مولانا کا کہنا ہے کہ ہتھوڑے کے بل پر ہمیں مجبور کر کے کہ آپ مذاکرات کریں، لہٰذا میں اس مذاکرات سے انکار کرتا ہوں۔ مذاکرات سیاستدان کریں گے، آپس میں کریں گے، پارلیمنٹ میں کریں گے۔ اگر عمران خان نے بات کرنی ہے، پہلے وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ سیاستدان ہے یا نہیں ہے۔ میرے مطابق مولانا صاحب کہتے ہیں، میرے مطابق وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے، وہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور آج بھی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر کے رکھ دیا، انہوں نے سی پیک کو معطل رکھا کس کی خوشنودی کے لیے، انہوں نے کشمیر کو کس کی جھولی میں دی، لہٰذا یہ شخص آئین شکن بھی رہا اور قانون شکن بھی رہا۔ اس شخص کے ساتھ اس کے کہنے پر کہ عدالت مجھے کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے بات کرے، کیوں کروں عمران خان سے بات؟ انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اسما بی بی خود انہوں نے کہا، اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اس کی پس پشت میں ریزنز اور وجوہات کیا ہے، کیوں تحلیل کی؟ تو آج وہ پٹیشن کی بات تو کر دی ہے انہوں نے۔ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تحلیل کرنے کے حق میں نہیں تھے، پرویز الہی نے کہا، اور پرسوں خود عمران خان نے کہا کہ میں نے اسمبلیاں تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ تحلیل کی۔ آپ مجھے بتائیں اس شخص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ مذاکرات کرنی چاہیے۔ اچھا، ابھی اس کا میں پوچھوں گی آپ سے آگے کہ کیا مولانا کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک جملہ میں عرض کر لوں، جمعیت علماء اسلام فیصلہ کر چکی ہے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا شہباز شریف کو۔ عمران خان کے پاس اعتماد کے ووٹ تھے 176 یا کتنے تھے، یا 174، اور شہباز شریف نے تو شہباز شریف نے اس سے زیادہ ووٹ لیے، لہٰذا اعتماد کا ووٹ بھی ہے۔ پوری قوم 24 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ ان کی پشت پہ کڑی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ بالکل۔ اچھا احمد اویس صاحب، بالکل آپ ہتھیار بھی استعمال کیا۔ اب مولانا صاحب عوام کی عدالت میں جائیں گے اور بڑے بڑے جلسے اور اجتماعات بھی کریں گے عوام کو شعور دینے کے لیے کہ سپریم پارلیمنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ احمد اویس صاحب دیکھیں، ایک بیانیہ پی ڈی ایم کو مل گیا، ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہی بات جو کہ پہلے 4 اپریل کو کہی جا رہی تھی، وہ آج یعنی آج مصالحت نظر آئی، کوئی فورس نہیں کیا عدالت نے اور کہا کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے۔ 4 اپریل سے پہلے بھی دی جا سکتا، ایسا ہو سکتا تھا، 4 اپریل کو بھی ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ چیزیں تو طے ہو سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس کا انکار جو تھا وہ تو شہباز شریف کی طرف سے تھا، پارلیمنٹ کے میں ڈیسک بجا بجا کے اور بڑے زوردار انداز میں کہتے تھے کہ یہ جو آئین شکن ہے عمران خان نیازی، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا، اس سے ہم کبھی گفتگو نہیں کریں گے، کبھی نیگوسیشن نہیں کریں گے، بار بار کہتے رہے یہ۔ تو عمران خان تو بارہا اس بات پہ تھا کہ بھئی الیکشن آپ کا ایجنڈا ہے اور ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر ایجنڈا آپ کا جو ہے الیکشن نہیں ہے تو پھر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ اب جس وقت دیکھا انہوں نے کہ سپریم کورٹ نے، بینچ نے بار بار جب یہ کہہ دیا کہ آپ آپس میں سیٹل کر لیں پولیٹیکلی تو ہمیں منظور ہے، ورنہ ہمارا وہی ڈیٹ جو ہم نے فکس کی ہوئی ہے اور وہی الیکشن جس طریقے سے ہوں گے اور وہی فنڈ جو ہوں گے یہ آپ کو جمع کرانے ہوں گے، ہم اس سے رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اب اس صورتحال میں انہوں نے یہ آج جو آغاز کیا ہے بات چیت کا،
خدا کرے کہ یہ بات چیت آگے چلے اور یہ کامیابی ہو. جی بالکل, میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں احمد اویس صاحب کہ عید سے پہلے بھی یہی ٹون تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد بتا دیں, مذاکرات کر کے آئیں, جج صاحبان کا کہنا تھا, لیکن آج انہوں نے کہا نہ ہم کوئی حکم دیں گے, نہ ہدایت دیں گے, نہ کوئی ٹائم لائن دیں گے, اور جو پھر بلکہ بڑا ایک امپورٹنٹ جملہ انہوں نے کہا کہ اگر پھر جو بھی ہوگا پھر وہ جیسا ہے ویسا چلتا رہے گا. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. تو اب اس کی جی, لیکن سر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی سوال کی صورت میں کہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ چوروں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, یہ مولانا بھی ابھی اسی طرح کا سٹانس لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو سیاست دانوں کو بیٹھنا تھا, تو خان صاحب پہلے اگر بیٹھ جاتے تو اچھا نہیں ہوتا. نہیں, خان صاحب تو پہلے بیٹھنے کو دیکھو نا, خان صاحب نے تو ان کے کہنے پہ اسمبلیاں بھی توڑ دی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ آج توڑیں ہم کل توڑیں گے, یہ بات بیک آؤٹ کر گئے. وہ تو اس معاملے میں تو وہ کرتے رہے ہیں سر. وہ کبھی کہتے باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی, وہ کہتے کبھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی. وہ تو جو بھی کہتے رہے, لیکن جو بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم صبح توڑتے ہیں چاہے وہ مشورہ کسی کا بھی ہو, لیکن بہرحال یہ بات ہوئی. اور بہرحال یہ جو ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتن شنید سے بات کرنا یہ ایک اچھا خوش آئند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایشو تھا بنیادی طور کے اوپر. اس کو عدالت میں لے جانا نہیں چاہیے تھا, لیکن کیونکہ عدالت میں جب آپ لے جائیں گے تو وہاں 2+2 4 کرنا ہوگا. یہ بہت مناسب بات جو ہے وہ آئین سے رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتا. بالکل سر, یہ سو موٹو لیا گیا تھا نا اس وقت بھی, آپ کی اجازت سے سر, یہ اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیز یہی کہہ رہی تھی. ہاں جی دیکھیے, سو موٹو والی تو ہوا دی گئی بلا وجہ. جب 5 رکنی بینچ نے سائن کر دیے, اس کے اندر اس بات کی تصدیق ہو گئی, اس کے بعد یہ باتیں تو ایک بیمانی سی باتیں تھیں. لیکن بہرحال یہ بات مجھے ابھی بھی جو شہباز شریف صاحب کی جو ایٹیچیوڈ ہے, مجھے لگتا بہت کم امکانات لگتے ہیں کہ وہ یہ مذاکرات میں کامیابی کوئی ہوگی, لیکن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز میں نوید سنا دیتا ہوں, خوشخبری بھی میں جو ہے مبارکباد پیش کی میں ان کو, قاہرہ صاحب کو یہ دے دیتا ہوں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاولی ہوں گے. اچھا وہ کیسے سر, یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں احمد اویس صاحب. جی ہاں بالکل, قاہرہ صاحب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ بات سن کے, مگر نہیں احمد اویس صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ بین السطور جو بات کر رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. نہیں, یہ انتخابات کے بعد کی بات کریں. میں قاہرہ صاحب یہ کلیئرٹی لے لوں, انتخابات کے بعد کی بات کریں, انتخاب سے پہلے کی بات کریں. میں انتخابات سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پہلے کی بات میرے خیال میں ہاں یعنی آپ کا مطلب یہ کہ عدالت وزیر اعظم کو ہٹا سکتی ہے ابھی بھی. ایک تو میں گزارش کروں, احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں, پھر عدالت کے پاس اختیارات تو ہیں نا. ہاں جی قاہرہ صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ احمد اویس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ہمیں اس وقت نا بات زنی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, مجھے بھی ان کو بھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو 10 پروگراموں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ مذاکرات کے حامی نہ ہوں, لیکن وہ عمران خان صاحب کے رویے سے, ان کی سیاست سے, ان کے اسلوب سے شاکی تھے اور ہیں, اور ان کا غصہ درست ہے, لیکن اپنے غصے پہ قابو پانا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. بی بی شہید نے یہی کیا تھا, میاں نواز شریف کو جا کے راضی کیا, قائل کیا, اب بھی ہمیں یہی کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا قاہر صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں بالکل یہ میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آ جائیے. قاہر صاحب بریک کے بعد بھی رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ, اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی ممکنات کا پوچھیں گے کہ یہ جو پٹیشن کی بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے, کیا یہ وے فارورڈ بن سکتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں اپنی اصل حالت میں بحال کر دی جائیں, اور اصل حالت 63 سے پہلے کی ہے تشریح کی یا تشریح کے بعد کی اصل حالت ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احمد اویس صاحب, اب جو یہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ پٹیشن ہم دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں شاید, جس کے بارے میں جو دونوں اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے اور خان صاحب نے ہدایات دی ہیں, تو اب کیا یہ وے فارورڈ بن سکتا ہے, اور کیا ایسا کرنا تھا تو اسمبلیاں توڑی ہی کیوں تھیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے جو ایک ریزننگ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے, آئین کے مطابق اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ 90 ڈیز سے آگے ہے ہی نہیں. ایک دن بھی اس سے آگے جو حکومت ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. نہ ڈسبرسمنٹ آف فنڈ کے اوپر وہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ اختیار ہے ان کو, نہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور کوئی بھی احکامات جاری. یہ سارے کے سارے جو ہیں
کیونکہ اس میں آئین اس سے آگے نہیں دیتا ان کو، کوئی مدت نہیں دے رہا. تو اس وجہ سے اگر یہ الیکشن میں اور آپ نے ڈیلے کرنا ہے اس کو، اور 90 ڈیز پہلے ہی گزر گئے، تو پھر کس حیثیت میں یہ کنٹینیو کریں گے؟ یہ ایک صورتحال ہے جو بڑی پیچیدہ سی ہے، اور اس کے متعلق میں اسی کے پیش نظر شاید پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی ہوگی، اور اس کو عمران خان نے بھی اس کو کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں کریں، کیونکہ اٹ از اپ ٹو دی کورٹ کہ وہ اس کے اوپر کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کیسا فیصلہ کرتے ہیں. کہ بڑی انٹریکیٹ سچویشن ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن سر اسمبلی یہ میرا خیال ہے. اچھا میں یہ حافظ صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے، میں نے ابھی احمد اویس صاحب یہ اور بھی اس پہ کلیئرٹی لینی ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں حافظ صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ پٹیشن آئے اور اسمبلیاں بحال ہو جائیں، دونوں صوبوں کے اندر کے پی اور پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ بن جائے خان صاحب کی دوبارہ، اور پھر جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جو ہے وہ جایا جائے؟ دیکھیے اسما بی بی، اگر اس کو آپ قانونی نقطے کی بجائے سیاسی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو بہتر رہے گا. وہ اس لیے کہ آپ اس کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ اور مستعفی ہونے کی تسلسل میں دیکھیں اور اس تناظر میں دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی پارٹی نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے یا نہیں دیے؟ استعفے دیے. پھر کچھ لوگ کورٹ میں گئے، کچھ لوگ پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھڑے رہے کہ ہم تو مستعفی نہیں ہوئے ہیں، ہم پھر آئیں گے. تو استعفیٰ دینا، استعفیٰ نہیں دینا، پارلیمنٹ سے باہر جانا کیونکہ چور ڈاکو ہے، پھر واپس آنا. تو آج جو انہوں نے 2 اسمبلیوں کی تحلیل کی، اور کس کے کہنے پر کی؟ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر کی. آج وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ الیکشن تو ہمیں نہیں مل رہا جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے فیڈرل کو پریشرائز کرنا تھا، سینٹرل کو پریشرائز کرنا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کہ پورے ملک میں الیکشن ہو. لیکن جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، خود اپنوں نے ان پر اعتراضات کیے کہ آپ نے کیا کیا. 2 اسمبلیاں ہمارے ہاتھ میں تھے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. پرویز الہی بار بار کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہے ان کے بیانات. کے پی کے کی بھی آج یہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ اسمبلیاں بحال کریں. یہ پٹیشن کیوں دائر نہیں کریں گے کہ کیئر ٹیکر حکومت 90 دن کا ہے، اس سپریم کورٹ ہماری رہنمائی کرے قانون اور آئین اور اس کے مطابق کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ نہیں کرتے ہیں، یہ واپس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں تاکہ اسمبلیاں بحال ہو اور عمران خان کو سہولت ملے، پروٹوکول ملے، وہ زمان پارک سے نکل کے جلسے کر سکے، وہ مزے کر سکے. یہ صرف اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اچھا یہ احمد اویس صاحب بالکل حافظ صاحب پولیٹیکل فیصلے ہیں نا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں فیصلہ لیتا ہوں، پھر واپس بھی وہ کرتے ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں نا، یہی جی احمد اویس صاحب، جی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے کر لیتے. جی ہاں دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ یہ اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ دوسری طرف بھی دیکھیں نا کہ یہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت تو یہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. اب جب اگر الیکشن کا ارادہ نہیں تھا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آنا چاہیے تھا. اب یہ جب صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کو کیسا کیا جائے گا؟ یہ عدالت اس کے اوپر جو ہے، سپریم کورٹ ہی اس کے اوپر بتائے گی کہ اس جو ایک ان کانسٹیٹیوشنلٹی جو بیچ میں آ گئی ہے، جس میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، 90 ڈیز پورے ہو چکے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آگے کنٹینیو کریں گے. تو اس میں کوئی جو لیوریج جو ہے وہ تو عدالت ہی کوئی دے گی، اور ایک ایمرجنسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس لیے یہ انہوں نے، لیکن یہ سیاسی غلطی تو تھی نا احمد اویس صاحب. آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا بھی تھا کہ مطلب خان صاحب کو اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ غلط فیصلہ تھا. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی. تو اچھا، تو یہ میرا نقطہ نظر تھا. وہ چیئرمین آف دی، ظاہر ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، درست بات ہے. لیکن قاہرہ صاحب 2014 میں خان صاحب نے استعفے دیے، وہ واپس آئے،
सियासी गलती करके या यू टर्न लोगों ने कहा, फिर उसके बाद भी अभी असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, अब वो कहते हैं वापस आना है, अब फिर असम्बलियाँ तोड़ी, वो कहते हैं जी अब हमने वापस बहाल करवानी है। तो आपको क्या लगता है ये गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं, कौन करेक्ट कर सकता है? क्या कोर्ट वापस आप करेक्ट कर सकती है इसको, असम्बलियाँ बहाल कर सकती है? कायरा साहब जी, कायरा साहब को आवाज़ जा रही है? आसमा, सियासत एक बड़ा संजीदा अमल है जी। मुझे तो आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी जी। मैंने अर्ज किया कि सियासत एक बड़ा संजीदा अमल, आपको यूं लम्हाती तौर पे व्यूज नहीं बदल सकते आप। अब खान साहब ने पहले जब इस्तीफे दिए तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफे कबूल ना करें, ये जज्बातियत में कर गए, इनको रख लें। उस वक्त भी हमने बड़े मुश्किल से मुस्लिम लीग को राजी किया था। अब भी हमने कोशिश की थी कि जब ये इस्तीफे देके असेंबली से निकले तो हमने कोशिश की कि इनके इस्तीफे कबूल न किए जाएं और ये पंजाब और केपी असेंबली न तोड़ सके। हमारी कोशिश थी, लेकिन जब वो असेंबलियां तोड़ बैठे उसके बाद हमने इस्तीफे कबूल, हमारी तो कोशिश थी कि वो सिस्टम पे हमला आवर ना हो। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तौर पे असेंबलियां तोड़ दी, और वो असेंबलियां किसी के कहने पे नहीं तोड़ी, किसी टॉक शो में किसी जज्बाती रंग में कह दिया कि आप तोड़ के दिखाओ, हम इलेक्शन करा देंगे। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीरियस ऑफर नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने तो वैसे भी जनरल बाजवा के कहने पे असेंबली तोड़ी थी, और उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स कह रहे थे कि असेंबलियां ना तोड़े। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अतर ने कहा कि इस मामले का भी जायजा लेना चाहिए, अतर मिनल्ला साहब ने कि इस मामले का जायजा लेना चाहिए कि जो असेंबली तोड़ी गई है ये भी दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन उसको जब सरफे नजर कर दिया गया तो अब दोबारा तो ये मामला नहीं उठेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, और जो पिटीशन आई है परवेज इलाही साहब की तरफ से आ रही है पिटीशन, जी जी, मैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि एक मामला कानूनी तौर पे फाइनलिटी इख्तियार कर गया, उसके मेंबरान डी सीट हो गए, सीटें खाली हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट तो इसलिए आ गई कि आईन का तकाजा यह है कि एक जो हुकूमत है जब वो खत्म होती है या वो असेंबली डिसॉल्व होती है तो दूसरी हुकूमत असेंबली आने और हुकूमत बनने तक, सिर्फ असेंबली आने तक नहीं, हुकूमत बनने तक असेंबली का दौरानिया यानी इलेक्शन का 60 या 90 दिन का हो सकता है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उससे 14-15 दिन आगे चलती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन होना है, नोटिफिकेशन होना है, जब तक कि इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता तब तक वो रहते हैं, इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता। लिहाजा ये जो है ना कि जी उसकी 90 दिन की मुद्दत थी, आइन में कोई मुद्दत उसकी नहीं है, वो केयर टेकर है एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट तक के लिए, और उसके लिए आइन के अंदर 90 दिन है, लिहाजा उसको 90 दिन का तस्वर होता है। हालांकि वो 90 दिन में भी इंतखाब हो जाए पूरे तो इवन देन उसने आगे जाना होता है। दूसरी गुजारिश, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये असेंबलियां बहाल नहीं हो सकती क्योंकि इनके तो डी नोटिफाई हो गए, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और उसकी मुद्दत गुजर गई, ना उसके ऊपर अपील हो सकती है। आप अगर पिटीशन लेके आएंगे और अदालत कोई मावराए आइन कोई फैसला देना चाहेगी, मेरा नहीं ख्याल अदालत उसको एंटरटेन करेगी और अपने ऊपर लगी हुई, लेकिन कोई तो सर बहुत सारी चीजें अदालत में नहीं हो सकती थी मगर अदालत ने की है। ये बात 9 रुकनी बेंच में, ये बात 9 रुकनी बेंच में खत्म कर दी गई, इसको नहीं सुना गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर तो कोई बातचीत नहीं हो सकती, जो ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक साहब की बात हुई है, नहीं हो सकती। मेरा भी ख्याल है कि यू कैन नॉट पुट द क्लॉक बैक। हाँ, वरना तो 63 की तशरीह भी करना पड़ेगी और वहां पे अदालत फंस जाएगी। वो उधर नहीं जाना चाहिए, अब आगे की तरफ चलना चाहिए, कोई फ्लेक्सिबल रास्ता निकाल के हमें। वो क्या हो सकता है फ्लेक्सिबल सर? अच्छा नहीं, कायर साहब एक सेकंड की तरफ जाना चाहिए। सर सवाल ये है कि फ्लेक्सिबल रास्ता क्या हो सकता है? अगर खान साहब कहते हैं चले जुलाई में कर दें तो जुलाई में आप मान जाएंगे? देखिए आसमा, जुलाई में इलेक्शन कराने के लिए आपको पहले जरा गौर कीजिए क्या करना होगा। आपको उससे 3 महीने पहले या 2-2.5 महीने पहले असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। सो आपको मई में अगले महीने में असेंबली डिसॉल्व करेंगे। अब आपका बजट कौन देगा? केयरटेकर गवर्नमेंट देगी। इन हालात में जरा अपने आलमी हालात को देखे, अपने माली हालात को देखे। इस वक्त IMF हमारे गर्दन पकड़े बैठा है, इस वक्त हमें अपने दोस्त ममालिक से
फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने हैं, हमारे पास इस वक्त डिफॉल्ट होने से बचे हुए हैं, क्या हम उस तरफ जाएं? क्या अच्छा, हमें ये समझ नहीं आ इम्पोर्टेंट रही? नुक्ता है हाफिज साहब। इस पे मैं ब्रेक के बाद आपसे भी और अहमद अवैस साहब से पूछूंगी कि फिर होगा क्या, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। अक्टूबर से पहले तो इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद नहीं कहेंगे, तो क्या इमरान खान साहब मान जाएंगे अक्टूबर के इलेक्शंस के लिए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, अब सवाल ये है कि आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है तोशा खाना केस में। नैब को इजाज़त दे दी कि आप तहकीकात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो क्या खान साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है? और दूसरी, खान साहब जो है वो लगता है ऐसे है कि वो मान जाएंगे अक्टूबर के लिए और वो कहेंगे कि जुलाई में, जो कि ख़बरें भी सुन रहे हैं कि जुलाई में असेंबली बर्खास्त हो जाए और अक्टूबर के लिए केयर टेकर सेटअप बन जाए, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात मान जाएंगे। ये मुमकिनात में से है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर। देखिए असमा बीबी, मैं दोनों का जवाब देता हूँ, तो शखाना का भी और इलेक्शन जो आप कहते हैं इमरान खान मान गए। आप बताइए, इलेक्शन मुल्क में कराना किसकी जिम्मेदारी है? ये न सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है न किसी और इदारे की, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। ये उसका काम है। जब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि आप हमें बताइए कि आप इलेक्शन करेंगे 90 डे में या नहीं करेंगे, उन्होंने जब मुतालिका इदारों से पूछा, दिफा से पूछा, वज़ारत ख़जाना से पूछा, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की ज़रूरत थी वहाँ से पूछा, अदालत, लाहौर की अदालत से, तो उन्होंने सब ने कहा कि माहौल नहीं है। उन्होंने अपने जो सवालात है या उनकी जो खदशात थे, जो कुछ भी थे, जो रुकावट बन रहे थे, जो वो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 अक्टूबर को होंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर, हमने भी कहा कि 8 अक्टूबर, और 5 साल मुद्दत पूरी करना ये हमारा जमहूरी और आईनी हक है, जो अगस्त में वो पूरा होगा। आगे 8 अक्टूबर में 60 दिन में आपके इलेक्शन होंगे। तो कब किस पार्टी ने, पीडीएम में शामिल हो या ना हो, किस पार्टी ने कहा कि हम 5 साल से आगे जाएंगे, 1 साल तो एक्सटेंशन देंगे या 2 साल देंगे? हम तो एक्सटेंशन के कायल भी नहीं है। जैसे कि इमरान खान जनरल बाजवा साहब को तहयात एक्सटेंशन देने वाला था, और हम इद्दत से पहले भी मुद्दत के कायल नहीं है, और जमहूरियत, हम इद्दत में भी मुद्दत के कायल है और जमहूरियत में भी मुद्दत के कायल है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, आपने तोशा खाना की जहां तक तोशा खाना है, देखिए, अगर खान साहब ने तोशा खाना में हेरा फेरी की है, अदालत कह रही है कि आपने जाना है नेब के पास, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अदालत तो बात हवा में नहीं कर रही। कानून के मुताबिक उसकी तनाजुर में, उसकी पस मंजर में वो एक बात करके उस इदारे को इजाजत देती है कि आगे बढ़ो, खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी करो। जहां तक इससे पहले ज़ाहिर स्टे की बात है जी, देखिए आसमा बीबी, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, क्या अगर अदालत हुक्म करे गिरफ्तार होने का, ठीक, तो फिर तो कानून का तकाजा है कि गिरफ्तार कर लें, उस पर तो फिर अमल करना होगा। अगर परयाल तारपुर गिरफ्तार हो सकती है, हालांकि उनको किसी अदमी जवाज की बुनियाद पर कोई जवाज ही नहीं बनता था जी। आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, मरियम नवाज, शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी किस में गिरफ्तार हुआ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, ये पूरी सियासी मुखालिफिन को उन्होंने जेलों में घुसेड़ दिया। अगर वो गिरफ्तार हो सकते हैं तो इसके मैं ये कायरा साहब से पूछ लूँ, फिर मैं अहमद अवैस साहब से इस पे बात करूँगी। कायरा साहब, आपको भी लगता है कि खान साहब को अब बाकायदा, यानी उनकी गिरफ्तारी की नैब तहकीकात करेगी तो फिर तो ज़ाहिर हो भी सकती है? एक बात, उस सूरत में क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, और दूसरी बात ये है कि इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे, उससे आगे तो नहीं जाएंगे। तो अब ये जो मुज़ाकरात है, इनका नतीजा इसका मतलब है निकल सकता है। आसमा, एक बात अक्टूबर इंतखाबात का, तो पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में ये तय है कि अक्टूबर में इंतखाब होने हैं, क्योंकि अगस्त में हुकूमत की मुद्दत खत्म होनी है, 2 महीने आगे अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर की किसी डेट को इंतखाब। दूसरी बात यह है कि पिछली 4 असम्बलियां, 3 असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। एक में 3 वजीर आजम आए, बाकी 2 में 2 वज़ीर आजम आए, हुकूमतें बदलती रही, असम्बलियां पूरी मुद्दत कर रही हैं। अभी हमारी कोशिश यह है
کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹینویشن جو ہے یہ بڑا استحکام کا باعث ہوگا پاکستان میں، اور ہمیں یہ روایت ڈالنی چاہیے. کیا فرق پڑے گا 1-2 مہینے سے؟ دوسری، ہماری جماعت تو بڑی واضح طور پہ آن فلور آف دا ہاؤس اپنی میٹنگز میں، اور پھر آصف زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیٹیگوریکل کہا کہ اکتوبر سے آگے جو سوچے گا وہ بچگانہ بات ہے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اکتوبر سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. سو میری جماعت کی پوزیشن بڑی واضح ہے. حافظ صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. اتحادیوں کی یہ پوزیشن ہے. جی ٹھیک، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ سے کسی نے بے پر کی اڑائی تھی. ہاں، جب ایک طرف سے ذرا بڑکے لگ رہی ہو، دوسری طرف سے بھی ذرا لگ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے. رہا توشہ خانہ میں خان صاحب نے بہت ریلیف لیا ہے. ہم بھی تو آسما جب جیلوں میں تھے اور ناجائز جیلوں میں تھے، ہم بھی مسلم لیگ والے بھی سارے، اس وقت بھی جب قومی ڈائلاگ ہوئے، جب حکومت نے دعوت دی، خود وزیر اعظم نہیں آئے کشمیر پہ، نیشنل سیکیورٹی پہ، باقی ایشوز پہ، ہماری قیادتیں جیلوں میں تھی تو ہمارے سیکنڈ ٹیئر گیا. ہم نے قومی ایشوز کے اوپر اس سے انحراف نہیں کیا. یہ ایشو خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. ٹھیک بات ہے. اچھا احمد اویس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر بلائے گی تو گرفتار بھی کرے گی. ٹھیک، یہ تو احمد اویس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات کے لیے خان صاحب بھی مان جائیں گے اور یہ نتیجہ خیز ہوں گے مذاکرات؟ دیکھیے، اگر جیسے، کیونکہ میں نے بات سنی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ وہاں پہ ARY کی یہ نیوز ہے، اگر تو کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہیں یہ اکراس دی ٹیبل ہی حل ہونے چاہیے. میں تو اس بات کا خود قائل ہوں. اور یہ باتیں عدالت میں جا کے اور ایک اپنی داڑھی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ پکڑانے والی بات ہوتی ہے نا. تو بہرحال اگر یہ نیگوسیشن سے یہ میٹر سیٹل ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ. اور یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے سر، یہ اس کو بھی اختیار ہوگا پورا، کیونکہ ایک عدم اعتماد کی فضا تو ہے. یہ جو شاہ محمود صاحب کی کمیٹی ہے، اس کو پورا اختیار ہے خان صاحب کی طرف سے؟ نہیں، وہ تو باقاعدہ اختیار ہے، ان کی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی کمیٹی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ابھی اس کا آؤٹ کم فائنلی کیا نکلتا ہے. اور اگر یہ بہرحال جس پہ بھی متفق اگر ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک، لیڈرشپ سے آسما ویسے لاکنگ جو ہے کسی وقت بھی کھل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ہوتی رہتی ہے. نہیں سر، وہ لیکن وہ تو فیٹف کے معاملے پہ ہوا تھا نا. فیٹف میں پھر خان صاحب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو اعتماد سازی اس وقت کا جو معاملات تھے، وہ میرا خیال ہے وہ ایک اور صورت تھی. ایسی صورت میں جو ہمارے لوگ بھی ہیں وہ بھی ہیں، دونوں اطراف جو ہیں وہ ڈیورنگ میٹنگ بھی اگر کوئی نئی صورتحال ہوگی تو اپنی لیڈرشپ سے وہ کنسلٹیشن کر لیں گے، ٹیلی فونک کر لیں گے، ٹائم لے لیں گے. یہ خوش آئید بات ہے جو احمد اویس صاحب بھی کہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. چلے سر، کفر ٹوٹا خدا کر کے. درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہی بات ہے کہ جو ایک جمود تھا وہ کسی حد تک وہ ٹوٹا ہے، اور یہ سیاسی عمل ہے. سیاسی عمل جو ہے اس کے اندر سیاسی جماعتوں کو ہی بیٹھنا ہے. نہ عدالت یہ کام کر سکتی ہے، نہ ہی فوج یہ کر سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر سکتی ہے. جو پولیٹیکل یا سیاسی لوگوں کا کام ہے وہ سیاسی لوگوں کو ہی جو ہے وہ ساجتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.